آدمی ہر ایک کی فیلڈ میں ٹانگ اڑا رہا ہے, تو مجھ پر بھی لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں نہار منہ پانی پینا, اتنے گلاس پانی پینا, یہ ڈاکٹروں کی فیلڈ ہے اور اس میں مفتی صاحب نے ٹانگ اڑائی ہوئی ہے. ابھی میرا ایک نیا بیان اپلوڈ ہوا ہے, پتہ نہیں نہار منہ پانی یا کھانے کے بعد پانی, اس پہ بعض لوگوں نے بہت بولا یہ مفتی بھی ہے, ڈاکٹر بھی ہے, حکیم بھی ہے, پتہ نہیں کیا کیا بننے کی کوشش کرتا ہے. سمجھ رہے ہو؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ اسلام میں کتنی نمازیں فرض ہیں, تو آپ کیا جواب دو گے؟ 5. آپ یہ بولے گے مفتی صاحب سے پوچھو. بولے گے بھائی یہ تو کامن سینس کی باتیں ہیں, اس کے لیے کھوپڑی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے نا؟ تو بالکل بلکہ کوئی مفتی اگر کہ 5 کے بجائے 4 فرض ہیں تو مفتی یہ کوئی ریسرچ سے اس کا تعلق نہیں ہے, بالکل 2 اور 2 4 کی طرح واضح ہے. ختم نبوت کا عقیدہ, تقدیر کا عقیدہ, یہ توحید کا عقیدہ, اس میں عالم مفتی ہونا ضروری نہیں ہے. اس کا تعلق مفتی ہونے سے نہیں ہے, یہ تو ہر بچے کو پتا ہوتا ہے. پہلا کلمہ طیب, لا الہ الا اللہ, کلمہ شہادت, یہ بیسک چیزیں ہیں. تو اسی طرح یاد رکھو میڈیکل سائنس یا صحت کے حوالے سے کچھ چیزیں ایسی ہیں جو فطرت نے انسان کو خود سکھا دی ہیں, اس میں ڈاکٹر سے مشورہ لینے کی ضرورت نہیں ہے. ڈاکٹروں کے پاس جاؤ گے تو معاملہ پیچیدہ بنا دیں گے وہ. تو میں نے وہ بیان کیا تھا بھائی پانی اتنا پیو جتنی پیاس لگ رہی ہے, خام خواہ میں پانی پھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ پانی کتنا پینا ہے یہ آپ کی باڈی آپ کو بتائے گی, یہ ڈاکٹر صاحب نہیں بتائیں گے. کوئی بیماری ہو تو ایک الگ بات ہے, بعض دفعہ بیماری میں ایک چیز کی مقدار بڑھا دی جائے. نارمل جو نوجوان, اسی طرح نہار منہ پانی پینا, کتنے لوگ ہیں صبح صبح اٹھ کے 3 4 گلاس پی رہے ہیں. تو نہار منہ کیوں پی رہے ہو؟ جب پیاس نہیں لگ رہی تو کیوں پی رہے ہو پانی بھائی؟ کہ ڈاکٹر نے کہا ہے کہ اس کے یہ فائدے. اور بھائی جان پانی اللہ کی قسم ایسی چیز نہیں ہے جو انسان ڈاکٹر سے پوچھ کے پیے کہ کب پینا ہے. اور یہ تو آدم, یہ تو اتنی تو کھوپڑی ہونی چاہیے سوچنے کے لیے. میں نے مثال دی تھی, کبھی کسی جانور کو دیکھا صبح اٹھ کے پانی پی رہا ہو تو اس پہ کیا ایک صاحب نے کمنٹس کے جانور تو استنجا بھی نہیں کرتا. ارے استنجا کا تعلق صفائی ستھرائی اور تہذیب سے ہے, اور پانی اور کھانے کا تعلق آپ کی باڈی سے ہے. باڈی تہذیب کے معاملے میں انسان کو جانوروں پر قیاس نہیں کیا جا سکتا. کھانے پینے میں تو کیا جا سکتا ہے, ڈاکٹروں کی تو ساری ریسرچ ہی جانوروں پہ ہوتی ہے, پھر انسان پہ کرتے ہیں. وہ ہر تجربہ پہلے جانور پہ کرتے ہیں, کہتے ہیں یار فٹ اب انسان پہ لے کر آؤ اس کو, اس لیے کہ ان کو پتا ہے باڈی کے لحاظ سے جانور اور انسان میں کوئی بڑا فرق نہیں ہے. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو سارے جانور صبح صبح اچھے بچوں کی طرح اٹھتے ہیں, کھانے پینے کی فکر, کھانے کی فکر میں لگتے ہیں. وہ تو پیاس لگ رہی ہے, رات کو مرغن غذائیں کھا کے سوئے ہیں تو صبح پیاس لگ رہی ہوتی, پی لیں, نہیں لگ رہی تو نہ پئیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ تو ہر چیز میں ڈاکٹر کو گھسیڑیں گے. میں آپ کو بتا دوں کہ ڈاکٹروں کی تحقیقات بدلتی رہتی ہیں, کئی تحقیقات بدل چکی ہیں. جو ایسی باتیں کی جو ایب نارملٹی والی باتیں تھیں وہ پھر بعد میں ریسرچ چینج ہوئی ہے, وہ آج آپ کو فائدے بتا رہے ہیں. یقیناً بہت سے فائدے ہیں, ممکن ہے کل ان فائدوں سے رجوع کرے, وہ این ممکن ہے کل رجوع کر لیں کہ یار یہ انسان کی باڈی اتنی پیچیدہ ہے کہ کیا کھانے سے کیا کیا اثر ہو رہا ہے یہ 100% معلوم نہیں کیا جا سکتا. ایک فائدہ نظر آ رہا ہے, ممکن ہے اس کا دوسرا نقصان ہو. ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب نے بعض ڈاکٹروں کے کہنے پر صبح صبح پانی پینا شروع کیا. پہلے آہستہ آہستہ عادت ڈال کے حضرت کا پیٹ نکلنا شروع ہو گیا, حالانکہ وقت ایسے فٹ فاٹ تھے. حضرت نے کہا میں کون سا ایسا نیا کام کر رہا ہوں جس سے میری توند نکل رہی ہے, باقی تو وہی میرا لائف اسٹائل ہے. پتہ چلا پانی چھوڑا تو وہ دوبارہ. پھر انہوں نے, حضرت نے ایلوپیتھک کتابیں بھی بہت پڑھی تھی, حکیمی بھی, ہومیوپیتھک بھی, نیم ڈاکٹر تھے وہ. تو حضرت نے پھر قدیم عربی کتابیں نکالی جس میں پرانے حکیم تھے نا, 900-1000 سال پہلے کے جو حکیم ہیں, ان کی کتابوں سے ریسرچ کر کے حضرت نے بتایا. ان کتابوں میں لکھا ہوا تھا کہ نہار منہ پانی پینے سے توند نکل جاتی ہے. ٹھیک ہے نا؟ اب واللہ عالم یہ آج کی ریسرچ کے لحاظ سے صحیح ہے, بہرحال مشاہدے پر مبنی ایک حقیقت ہے. میں تو یہ واقعات اس لیے نہیں سناتا کہ آپ اس واقعے پر ریسرچ کا مدار نہ رکھیں. ایسے ریسرچ تو ڈاکٹروں کے پاس بھی ہوگی, بھائی وہ کیا تھا فلاں کا پیٹ اندر ہو گیا, ہو سکتا ہے یہ بھی ہو. میں تو ایک کامن سینس کی بات کر رہا ہوں کہ اچھے بچوں کی طرح تمیز سے زندگی گزارو. بیمار ہو جاؤ تو کس کے پاس جاؤ؟ ڈاکٹر کے پاس جاؤ. نارمل نوجوان آدمی, صحت مند آدمی اچھے بچوں کی طرح صبح اٹھے,
پیاس لگ رہی ہے تو پانی پیے, نہیں لگ رہی تو تمیز سے, بھوک لگ رہی ہے تو ناشتہ کرے, بھوک نہیں لگ رہی تو ناشتہ بھی نہ کرے, فون نہیں کرے ڈاکٹر صاحب کو کہ کیا کرنا ہے. تو یہ کامن سینس کی باتیں ہیں. اور یہ میں آپ کی اطلاع کے لیے عرض کر دوں کہ آج عصر کی نماز کے بعد ایک بہت سینئر ڈاکٹر ہیں, ان سے میری ملاقات ہوئی, تو مجھے تو یہی طنز میرے اوپر چل رہے تھے نا مستقل کہ یہ ڈاکٹر کی فیلڈ میں ٹانگ اڑا رہے ہیں, حکیموں کی فیلڈ میں, ڈاکٹروں کی فیلڈ میں, حکیموں کی فیلڈ میں طنز ہو رہے تھے میرے اوپر. تو آج عصر کی نماز کے بعد ایک بہت سینئر ڈاکٹر ہے, میں ان سے ملا, میں نے کہا ڈاکٹر صاحب میں نے بیان میں یہ بات کہی ہے کہ پانی اتنا پیو جتنی پیاس لگ رہی ہے, صبح بلا وجہ پانی پینے کی ضرورت نہار منہ. انہوں نے کہا 100% درست. ٹھیک ہے, یہ ڈاکٹر کی بات بتا رہا ہوں. بڑے بوڑھا ڈاکٹر ویسے بھی زیادہ پڑھا لکھا ہوتا ہے, وہ کافی لوگوں کو قبرستان پہنچانے کے بعد جا کے اس مقام تک پہنچا ہوتا ہے کہ اب وہ تجربہ بھی تو ہوتا ہے نا, ایک مزاح کر رہا ہوں, تجربہ بھی تو ہوتا ہے نا. انہوں نے کہا کہ ان کے الفاظ ہیں فطرت کے کاموں میں ٹانگ نہیں اڑانی چاہیے, یہ ان کے الفاظ بیان کر رہا ہوں. وہ کہتے ہیں میں کبھی مشورہ نہیں دیتا کہ بلا وجہ پانی پیو, پیاس لگ رہی ہے تو پیو, نہیں لگ رہی ہے تو نہیں پیو. انہوں نے کہا صبح اٹھ کے بھی نہیں لگ رہی تو نہیں پیو پیاس. اور اپنے بعض لوگوں کو اس لیے لگ رہی ہوتی ہے صبح اٹھ کے کہ انہوں نے اپنے آپ کو بلا وجہ عادی بنا لیا ہوتا ہے, پی کے نا اتنے گلاس سے شروع کر. تو ہر چیز کے کچھ فائدے ہیں, لیکن ایسے اندرونی سائیڈ افیکٹ ہو سکتا ہے ہو رہے ہوں کہ جو آپ بعد میں جا کے آپ کو پتا چلے, اور ابھی وہ ڈاکٹروں کی نظر سے اوجھل ہوں. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ اور اللہ تعالیٰ نے ہماری باڈی میں ایسی فلیکسیبلٹی رکھی ہے, اتنی لچک رکھی ہے کہ جس چیز کا عادی بناؤ گے نا باڈی اس کی عادی بن جاتی ہے. میں ایک کتاب پڑھ رہا تھا, وہ بھی بہت پرانے, ایک علامہ رازی رحمہ اللہ کی تھی یا کسی اور کی, عبادت کی کثرت پر نا انہوں نے بڑی اچھی ایک کتاب لکھی تھی کہ عبادت زیادہ کرنی چاہیے. تو انہوں نے ایک بات لکھی, وہ 800-900 سال پرانی بک ہے, عربی میں تھی وہ. انہوں نے ایک بات لکھی کہ عبادت کی کثرت یا اعمال کی کثرت جب ہی ممکن ہے جب آپ نیند کم کریں. کیا خیال ہے؟ ورنہ ہمارا زیادہ ٹائم تو سونے میں گزر جاتا ہے نا, تو ٹائم کو بچانے کے لیے ضروری ہے کہ نیند کیا کریں, کم کریں. غور سے سنیے گا یہ بات. اب نیند کم کرنے کا ایک طریقہ ایسا ہے جو نیچرل نہیں ہے, یہ کچھ میں اپنے الفاظ استعمال کر رہا ہوں, وہ مضمون انہی کا ہے لیکن اسٹائل اور الفاظ کی سلیکشن یہ میری ہے. وہ طریقہ یہ کہ نیند آ رہی ہے مگر نہیں سو, تو ظاہر ہے پاگل ہو جاؤ گے. کیا ہو گیا بھائی؟ یعنی جتنی نیند آپ کی باڈی کو چاہیے وہ آپ کو نہیں مل رہی تو پاگل ہو جاؤ گے نا. تو صحیح طریقہ یہ ہے کہ جن چیزوں کی وجہ سے نیند آتی ہے نا ان چیزوں پہ کیا کر لو, کنٹرول. سب سے زیادہ نیند آتی ہے کھانے سے اور پینے سے. تو انہوں نے کہا کہ کھانے پہ بھی کنٹرول کرے انسان اور پینے پہ بھی. پھر ان کے الفاظ بتا رہا ہوں, اس زمانے کے جو بھی حکیم تھے ان کی ریسرچ انہوں نے لکھی کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری باڈی کو ایسا لچکدار بنایا ہے کہ اگر کسی علاقے میں لوگوں کو پانی کم ملتا ہو تو کچھ عرصے کے بعد ہماری باڈی اسی کم پانی پہ جینے کی عادی ہو جاتی ہے, اور وہ مختلف طریقوں سے جو رطوبات کی کمی ہے نا اس کو پورا کرنا شروع کر دیتی ہے. اللہ نے بہت دیکھو, صحرا کے لوگوں کے پاس پانی کم ہوتا ہے, ان کی جسم میں پانی کی کمی بھی نہیں ہوتی, اور جو آبشاروں میں رہتے ہیں ان میں پانی کی بسا اوقات کمی ہو جاتی ہے کیونکہ وہ پیتے پیتے زیادہ پانی کے عادی ہو گئے ہیں. اگر آپ اپنے آپ کو 20-20, 25-25 گلاس پانی کا عادی بناؤ گے نا تو جب آپ کو یہ پانی نہیں ملے گا آپ کے باڈی میں پانی کی کمی ہو جائے گی. تو نہ کم پیو نہ زیادہ پیو, سمجھ رہے ہو؟ جتنی باڈی کی ریکوائرمنٹ ہے اتنا پیو. ہاں کوئی بیماری ہو اس میں ڈاکٹر کہے, شوگر لیول ہائی رہتا ہے اس میں ڈاکٹر کے پانی کی مقدار بڑھاؤ, گردوں کا کسی کا مسئلہ ہوا ہے تو اس میں پیشاب زیادہ نکالنا ہے, اس کو فلٹر کرنا ہے, تو وہ ایک الگ چیز ہے. میں نے کہا بیماری میں تو مفتی نہیں بتائے گا بھائی, ڈاکٹر ہی بتائے گا. میں تو نارمل انسان کے بچے کی بات کر رہا ہوں. 25 سال کا نوجوان ادھر ایک بیٹھا ہوا ہوگا شاید بیان میں, اچھا بھلا 25 بھی نہیں 22-23 سال اس کی عمر ہے, اینڈ سم فٹ فاٹ سو اٹھ کے 6-6 گلاس پانی پی رہا ہے. میں نے کہا کیا کر رہا ہے اللہ کے بندے, تو اتنا فٹ فاٹ تو ہے. تو اس لیے تمیز سے زندگی